السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس لاہور۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 6 ہمارا چل رہا ہے آلریڈی 6 لیکچر جو ہیں چیپٹر نمبر 3 ہمارا چل رہا ہے، جس کے 6 لیکچر جو ہیں وہ ہم نے ریکارڈ کر کے آپ کو پرووائڈ کر دیے ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حمل کے دوران ورزش، اور لیکچر نمبر 7 ہے ہمارا، چیپٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 7، اور ٹاپک ہے ہمارا حمل کے دوران ورزش، یعنی حمل کے دوران کون کون سی ایکسرسائز کرنی چاہیے، کس طرح سے کرنی چاہیے، اور کتنی دیر کے لیے جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹرانسورس کی ورزشیں۔ اب اس میں وہ کہتا ہے کہ آرام سے بیٹھ جائیں یا ٹانگوں اور بازوؤں دونوں کے سہارے کمر کو سیدھا رکھتے ہوئے جھکیں، سانس اندر باہر لیں، پھر آرام سے پیٹ کا نچلا حصہ ناک کے نیچے اندر کی طرف کھینچیں اور کمر سیدھی رکھیں اور کمر کو حرکت نہ دیں اور نارمل طریقے سے سانس لیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر 10 سیکنڈ کے لیے سانس روکیں اور پھر آرام سے آہستہ آہستہ خود کو ڈھیلا چھوڑیں۔ یہ ورزش تقریباً جو ہے نا 10 منٹ تک ہم نے کرنی ہوتی ہے، اور یہ ایزیلی پریگننٹ لیڈی جو ہے وہ کر سکتی ہے، اس میں سے کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ پیلوس جھکانا یا ہلانا، پیلوس یعنی ہمارا جو نیچے والا پیلوک ایریا ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ تکیوں کا سہارا بنا کر آدھی لیٹی پوزیشن بنائیں، ٹھیک ہے، گھٹنے موڑیں اور پاؤں سیدھے رکھیں، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ کمر کے نیچے والے حصے پہ اور دوسرا ہاتھ جو ہے نا وہ پیٹ پر رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب پیٹ کے عضلات اور کولہوں کو سخت کریں اور کمر کے نچلے حصے کو اس کے نیچے رکھتے ہوئے ہاتھ پر دبائیں، یعنی کہ یہ نارمل ہم کر سکتے ہیں۔ اینٹی نیٹل پہ ہمارے پاس جو لیڈیز آتی ہیں چیک اپ کے لیے 9 منتھ کے پیریڈس میں، ہم نے جو ان کو کیئر پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، تو اس میں ہم ایزیلی ان کو جو ہے نا وہ یہ سٹیپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک تکیہ لینا ہے اور اس کی پوزیشن کس طرح سے آپ نے بنانی ہے، اپنی بیک کی پوزیشن کس طرح سے آپ کی ہونی چاہیے، اور اس کی فرنٹ پیٹ پہ جو ہے وہ کس طرح سے آپ نے جو ہے نا وہ پوزیشن بنا کے اس کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 سیکنڈ کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ سانس روکیں اور پھر خود کو ڈھیلا چھوڑیں، 10 مرتبہ ایسا کریں۔ یہ ورزش بیٹھ کر، کھڑے ہو کر یا بازوؤں یا ٹانگوں کے سہارے جو ہے نا وہ ایزیلی کی جا سکتی ہے، یعنی آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں، ٹانگوں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں، بازوؤں کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ پیلوس کے فرش کے لیے ورزش، بیٹھیں، لیٹیں یا آدھی لیٹی ہوئی پوزیشن بنائیں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی یا آپ بیٹھ کے کر لیں یا آپ لیٹ کے کر لیں، اور دونوں ٹانگیں جو ہیں آپ کے ان کے درمیان آپ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اب پچھلے سوراخ کو سیکٹر کر بند کر دیں، جیسا کہ پخانہ روک رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح وجائنا اور پیشاب کی نالی کو سیکٹر کر بند کریں، جیسا کہ پیشاب روک رہی ہوں۔ اس کے اندر اب کیا ہوتا ہے کہ اندر کی طرف کھینچیں اور جتنی دیر ممکن ہو کم از کم 10 سیکنڈ تک کھینچے رکھیں، پھر نارمل سانس لیں اور خود کو ڈھیلا چھوڑیں، ایسا جو ہے نا وہ آپ 10 منٹ تک کریں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ پیروں اور ٹانگوں کی ورزش، اب دیکھیں اگر آپ ایزیلی جو ہے نا وہ پریگننسی کے دوران ورزش وغیرہ کرتے رہیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ اڈیما وغیرہ ہو جاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کو اڈیما وغیرہ بھی نہیں ہوگا اور ان کو جو ہے نا وہ تھکاوٹ وغیرہ بھی نہیں محسوس ہوگی، ایزیلی جو ہے نا وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹھیں یا ٹانگوں کو سہارا دے کر آدھی لیٹی ہوئی پوزیشن بنائیں، ٹھیک ہے، ٹخنوں کو کم از کم جو ہے نا وہ 12 مرتبہ موڑیں یا کھینچیں، یعنی یا آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں یا ٹانگوں کا سہارا لے کے جو ہے نا اپنے ٹخنوں کو آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ادھر ادھر موومنٹ کرنی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں پیروں کو ٹخنوں پر کم از کم 20 مرتبہ ہر سمت میں گول گھمائیں، دونوں
घुटनों को खींच कर पकड़ें और ऐसी पोजीशन में रख कर 4 तक गिनती गिने, फिर ढीला छोड़ दें। ठीक है, और ऐसा आपने जो है ना वो 12 मरतबा करना होता है। सांस की वर्जिश आप किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले जो है ना वो आप आंखें बंद करके आराम से बैठ जाएं, इजीली अपने आप को फुली रिलैक्स करके ना, बॉडी के सारे ऑर्गन्स, अपनी पूरी बॉडी को जो है ना वो रिलैक्स करके आप बैठ जाएं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि अपनी सांस की आवाज़ें सुने, यानी बैठने के बाद आप अपनी सांस की आवाज़ें सुने। सांस बाहर निकलने पर ख़ास तवज्जो दें और सांस बाहर निकालने के बाद सांस अंदर लेने में जो छोटा सा वक्फ़ा आता है, इसकी जो है ना वो आप शनाख्त करें। ठीक है, सांस सीने में अंदर तक लें और आराम की हालत में अपने सांस की रफ्तार से बाखबर रहें। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि तमाम औरतें हमल के दौरान ख़ास तौर पर पेशाब करने के बाद बाकायदगी से पेल्विस के फ़र्श की वर्जिश करें। ठीक है, आराम करने के बाद उठने से पहले रात को सोने के लिए लेटते हुए और दिन में कई मरतबा जो है ना वो पैरों और टांगों की वर्जिश करें, यानी थोड़ी बहुत जो है ना वो हमने मूवमेंट वगैरह करनी होती है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि पुरसकून रहने के तरीके। पुरसकून रहने से जिस्म का तनाव कम होता है, थकावट वगैरह कम होती है। औरत को सिखाने से पहले मिडवाइफ पहले ख़ुद पर पुरसकून रहने की मशक करें। यानी ये चीज़ इसमें आ जाती होती है कि आप जब भी किसी को भी कोई काम जो है ना वो करने को कह रहे हैं, किसी पर भी आप किसी चीज़ का इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, तो पहले वो काम आपने ख़ुद किया हो, आप ख़ुद उसमें एक्सपर्ट हो, आपका उसके अंदर एक्सपीरियंस हो, आपका तजर्बा हो, तब जाके जो है ना वो आप इजीली वो काम दूसरे पर लागू कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि पुरसकून रहने के तरीके। ठीक है, पुरसकून रहने के क्या तरीके हैं जी? वो कह रहे हैं कि किसी हमवार सतह पर आप सर और रानों के नीचे तकिया रख कर आराम से लेट जाए, यानी अपने सर की तरफ और आपकी जो रान वाली हिस्से हैं इसके नीचे जो है ना वो आप तकिया रख के लेट जाए। किसी आरामदायक कुर्सी पर बैठ जाए जिस पर आपके सर, कंधों, बाजू और रानों को सहारा मिले। ठीक हो गया, अब आगे देखें। कंधे में वो क्या कह रहा है कि अपने कंधों को पैरों की तरफ खींचें, यानी जो आपके कंधे हैं इनको पैरों की तरफ खींचें, फिर खींचना रोक दें, यानी एक मरतबा आपने खींचा फिर खींचना रोक दें। अब इस नई पोजीशन पर तवज्जो दें, जहदें आपके कंधे आराम की हालत में हैं और नीचे हैं। ठीक है, बाजू यानी कोहनियों की वो बात करते हैं कि अपनी कोहनियाँ जिस्म से दूर रखें, जैसा कि आप कोहनियाँ सीधी कर रहे हों, यानी जैसे हम सीधी कर रहे होते हैं ना तो हमारी बाजू जो है वो एकदम से हमारी बॉडी से अलग हो जाती है। अब वो कह रहे हैं कि अब खींचना बंद करें, इस पोजीशन के बारे में सोचें, आपके बाजू आराम की हालत में हैं और इन्हें आरामदा सहारा मिल रहा है। ठीक हो गया, फिर आगे उसने बताया हुआ है कि अपने हाथ पेट, रानों या किसी हमवार सतह पर रखें। आप उंगली खींचे लंबी और सीधी, यानी बिल्कुल आपने अपने जो हाथ है ना वो किसी सीधी जगह पे, प्लेन जगह पे रख देने हैं। ठीक है, लंबी और सीधी। अब वो कहता है कि अपनी उंगलियां जो है ना वो आप खींचे लंबी और सीधी, यानी जिस पोजीशन में आपका हाथ पड़ा होगा ना उसी पोजीशन में आपने जो है ना वो अपनी उंगलियां खींचनी है। अब खींचना बंद करें, यानी कि जस्ट खींचते रहना, एक मरतबा खींचे फिर उसको बंद करें। फिर वो कह रहा है कि इस नई पोजीशन को महसूस करें कि आपके हाथ आराम की हालत में हैं और इन्हें भी सहारा मिल रहा है। ठीक है, कूल्हे आपके अपने कूल्हों को सख्त करें और घुटनों को जिस्म से दूर करके दबाएं। सेम उसी प्रोसेस की तरह आप सख्त करना बंद करें और आरामदायक पोजीशन के बारे में सोचें कि आप के कूल्हे आराम की हालत में हैं। फिर वो कह रहा है कि अपने घुटने थोड़ा सा हिलाएं। ठीक है, फिर हिलाना रोकें, यानी एक मरतबा आपने हिलाया फिर थोड़ा सा हिलाना बंद कर दें। अब इस आराम की कैफियत को महसूस करें कि आपके घुटने और राने आराम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर से याद करने वाली हैं। फिर वो कह रहा है कि पैर, यानी हमारे जो पाँव है, फुट है, इसमें वो कहता है कि अपने पैर नीचे की तरफ दबाना रोकें। अब सोचें कि आपके पाँव आराम की हालत में हैं। ठीक है, जिस चीज़ पर आप बैठी हैं या बैठे हैं, जैसा कि कुर्सी, फर्श या बिस्तर, इसके अंदर की तरफ से अपने जिस्म को
دبائیں، دبانا روکیں، محسوس کریں کہ آپ کا جسم جو ہے وہ کس حالت میں ہے اور کتنی اس کو جو ہے نا وہ آرام دہ پوزیشن ملی ہے۔ پھر اپنے سر کو جو ہے نا وہ تکیے یا کسی کرسی پر بیٹھی ہیں اس کے اندر کی طرف دبائیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر کرسی پر بیٹھی ہیں تو اس کے ساتھ آپ لگا کے نا اس کے اندر کی طرف دبائیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اگر آپ لیٹی ہوئی ہیں تو اپنے سر کو جو ہے نا وہ آپ تکیے وغیرہ پہ رکھ کے اس کے درمیان میں دبائیں۔ کہتا ہے کہ دبانا روکیں اور اپنے سر اور کندھوں میں آرام کی تکلیف کو آپ جو ہے نا وہ محسوس کریں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ چہرہ، آنکھیں بند کر لیں، اپنا جبڑا تھوڑا سا نیچا کر لیں، آپ کے دانت آپس میں نہ مل سکیں، ٹھیک ہے۔ خیال رکھیں کہ آپ کی زبان منہ کی چھت سے نہ چپکی ہو اور نچلے جبڑے جو ہے نا وہ فری ہوں، ٹھیک ہے۔ اب سوچیں کہ کوئی آپ کے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں کو مٹا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس طرح کی جو ہے نا وہ ایکسرسائز کر کے ایک پریگننٹ لیڈی جو ہے نا وہ اپنی تھکاوٹ وغیرہ دور کر سکتی ہے۔ اور پیلوس کی ایکسرسائز اور ابڈومن کی ایکسرسائز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بیبی کی پوزیشن بھی چینج ہوتی رہتی ہے اور نارملی جو ہے نا وہ اس کی ڈلیوری میں بہت ساری اس کی جو ہے نا وہ سیفٹی بھی ہے اور ایزیلی اس کی نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔